پیارے دوستوں، ایک نئی اور سچی کہانی پیش خدمت ہے۔ پہلے جب سوجل سے ملاقات ہوئی تو میں بہت حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے، دھیمے لہجے میں بات کرتی۔ اتنی خاموش طیبہ لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی خاموشی کے سبب انہوں نے اس کو مغرور سمجھ لیا اور وہ بھری کلاس میں تنہا رہ گئی، لیکن میں نے اسی کی ہم نشست بننا پسند کیا اور اس کی خاموش طیبہ سے سمجھوتا کر لیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا۔ یوں ہم ایک جان دو قالب ہو گئے۔ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طیبہ اور آدم بیزار بالکل نہیں ہے۔ اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ سوجل دراصل ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسے بچپن سے کم بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی کم گو مدھم لہجے میں بات کرنے والی سہمی سی عورت تھی۔ حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھی، لیکن سوجل کا باپ ایک روایتی قسم کا جاگیردار تھا۔ بھائی بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی، لیکن عورت کی پیدائش کو جرم جاننا چاہتا تھا، تبھی اس پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں۔ تاہم یہ سوجل کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکی کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ ان کے لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھروں کو لوٹتے تو اپنے خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی سے انکار کر دیتے اور باہر سے لڑکیاں بیویاں بنا کر لے آتے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں پر سے پابندی ہٹا لی اور ان کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھیں گی۔ وہ مجھ سے کہتی، فلزا تم نہیں جانتی کہ ہمارا ماحول کیسا ہے، ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، ایسی باتوں سے ہماری شخصیت رفتہ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلے تو کجا ہم اپنے چھوٹے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ سوجل کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، نہ جانے تمہارا گھرانہ کس دور میں رہتا ہے، تم ابھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی۔ خیر، مجھے اپنی دوست سے گھر تھی جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، ڈر اور خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا، خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اکثر خالی اور ویران نظر آتی تھی۔ اس کی باتیں کبھی میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ میں کہتی، چلو اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ کہتی، بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب ہے، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھیں تو تہذیب یافتہ کیسے کہلائیں گے۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا، مجھے بھائی نے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اگر ان کا ذرا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ انہیں باتوں کے پیش نظر وہ کلاس فیلو سے بہت کم بات کرتی تھی۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلباء پڑھتے تھے۔ وہ سوجل سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، جیسے کوئی نگراں ہر وقت اس پر مقرر رہتا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج سے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھی، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی۔ مجھے کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا اختر تھا، وہ بہت سلجھا ہوا اور با تہذیب، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا، ہوشیار اور ذہین بھی، اس جیسا کوئی نہ تھا۔ پڑھائی میں ہم اکثر طالب علم اس سے مدد لیا کرتے۔ سوجل کو کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں اس کا مسئلہ اختر سے حل کروا دیا کرتی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سوجل کبھی کبھار کسی لڑکے کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر اختر سے بالکل بھی بات نہ کرتی تھی۔ ایک دو بار اختر نے کوشش بھی کی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔ اختر بہت اچھا لڑکا تھا، رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی ہوگی، مگر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اسے دوستی کرنے کی وجہ سے سوجل مجھ سے دور ہو گئی۔ یہاں میں اور وہ بیٹھی ہوتی اور وہ آ جاتا تو وہ فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ اس بات کو وہ بھی محسوس کرتا، مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن تو سوجل نے حد کر دی،
اختر کلاس میں آیا، وہاں 2-3 طالب علم اور بھی موجود تھے۔ وہ ہماری طرف آ گیا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ آپ کی سہیلی اسلام کا جواب دینے سے نا آشنا ہے کہ اس کو سلام جواب کی فضیلت کسی نے نہیں بتائی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سوجل نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کلاس روم سے چلی گئی۔ سب حیران رہ گئے، مجھے اس بات نے افسردہ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کل آئے گی تو اس سے بات کروں گی۔ میں نے اختر سے پوچھا، تم ہی بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ آخر سوجل کا غیر معمولی رد عمل تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ وہ چپ رہا، تب دل جوئی کی خاطر میں بولی، دراصل تم کو پتہ نہیں کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا بھی قصور نہیں، ہر انسان اپنے ساتھ اپنا خاندانی پس منظر لے کر آتا ہے، کوئی دوسرا نہ سمجھے تو ایسی باتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ تب وہ گویا ہوا، فلزا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اس کی فیملی کو جانتا ہوں کیونکہ وہ میری کزن ہے۔ حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، تاہم اس نے مسئلہ نہ بتایا اور چلا گیا۔ آج کیسا دن تھا، میں گھر آ گئی، مگر ابھی تک ذہن میں آج کے دن کا یہ واقعہ مکڑیوں کی طرح رینگ رہا تھا۔ کبھی مجھے اختر کا خیال آتا اور کبھی سوجل کا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر سوجل نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اختر سے اس کی رشتہ داری ہے۔ تمام باتوں نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا، تمام رات پریشان رہی۔ اگلے دن تو میری الجھن میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ دونوں ہی کالے نہیں آئے۔ گھر آ کر سوجل کا نمبر ملا ہے۔ میں نے کہا، سوجل تمہارے نام کا مطلب تو اجالا ہے، پھر کیوں تم نے میرے دل میں اندھیرا بھر دیا؟ اس کی آواز بھاری بھاری لگ رہی تھی، جیسے تمام رات روتی رہی ہو۔ کہنے لگی، اگر تم نے اختر کے بارے کوئی بات کرنی ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ تم اس کی کزن ہو۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو سکتے میں آ گئی۔ فون میں اس کی سانسوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ گی نہیں تو یقیناً تمہارے دل کا بوجھ تم کو گرا دے گا۔ مجھ کو دوست سمجھتی ہو تو بتا دو پلیز، میں نے منت کی۔ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، تم آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا ڈرائیور مجھے لینے آ گیا۔ میں امی کو بتا کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھ سے گلے ملتے ہی رو پڑی۔ کافی چپ کرانے کی کوشش کی مگر اس کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ پتہ نہیں اس نے کتنی مدت سے جذبات کے منہ زور پانیوں کو روکا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سوجل تم نے آج تک مجھے نہ بتایا کہ اختر تمہارا کزن ہے۔ یہ بات تو میں در و دیوار سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا رشتہ اس سے طے کر دیا گیا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ میرے والد کا چچا زاد ہے۔ امی بڑی اور خالہ چھوٹی تھی۔ میرا کوئی ماموں نہیں ہے۔ نانا کی جائیداد کی وارث دونوں بیٹیاں تھیں۔ ابو اور خالہ کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا اور زمین بھی مشترکہ تھی۔ محبت تقسیم ہوئی اور نہ زمین، ورنہ ہمارا خاندان تتر بتر ہو کر بکھر جاتا۔ ابو نانا کے بڑے داماد تھے جبکہ خالہ کی منگنی ہوئی تھی، اس لیے میرے والد کی بات اس گھر میں حتمی فیصلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک دن ابو گھر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چھوٹی خالہ کا منگیتر کچھ ٹھیک تہوار نہیں رکھتا، وہ زمین بیچ کر فیکٹری لگانا چاہتا ہے۔ والدہ بولی، اپنے حصے کی زمین بیچ رہا ہے تو بیچنے دو، ہم روکیں گے تو والد صاحب کہیں گے کہ زمین ان کی ہے۔ بے شک انہی کی ہے، وہ بھی حیات ہیں اور زمین کے مالک بھی، لیکن مقبول ابھی ان کا داماد نہیں بنا۔ ابھی سے اسے ہونے والے بیوی کے حصے کی زمین بیچنے کی کیا لگی ہوئی ہے؟ میں اپنی زندگی میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا اور نہ ہی اب تمہاری بہن کی شادی اس کے ساتھ ہونے دوں گا۔ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ وہ آپ کا چچا زاد بھی ہے؟ آپ اس معاملے کے بیچ میں مت پڑیے، میں ابا جان سے بات کرتی ہوں۔ والدہ نے اپنے والد سے بات کی تو نانا بولے، بیٹی یہ زمین آج بھی انہی کی ہے، کل بھی۔ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، آج کل میں چھوٹی لڑکی کی شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جانے ان کے کام۔ والد کو نانا ابو کا یہ جواب سخت ناگوار گزرا تو انہوں نے اپنے چچا زاد کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی زمین تو نہیں بیچ رہا۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ کچھ زمین نانا کی بھی بیچ دی تو ابو نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور نانا سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے مقبول سے بیٹی بیائی تو اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نانا کے لیے زیفی میں یہ معاملہ ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے یعنی مقبول کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سمجھت کر کے منا لیں تاکہ بڑی لڑکی کے گھر بسا رہے اور وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود اس معاملے کو سمجھا لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 70 سال تھی، وہ بھلا کیوں کر جوان خون کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جاتی تھی کہ کہیں مقبول سے ان کی شادی کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔
ادھر مقبول بھی اپنی منگیتر کو نہ کھونا چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے والد کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ زمین کی فروخت سے برافروختہ ہو گئے۔ جب بھی گھر میں چھوٹی خالہ اور مقبول کی شادی کا تذکرہ چلتا وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا رہے تھے۔ دراصل وہ اس گھر میں اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچپن کی منگنی کے سبب خالہ اور مقبول ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ یہ شادی نہ ہونے دے کر اپنے چچا زاد کو زمین فروخت کرنے کی سزا دینا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر مقبول میرے والد کے پاس ہے، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں ڈال دی اور کہا کہ زمین فروخت کر چکا ہوں، آپ راضی نہیں ہیں تو زیادہ رقم خریدار کو دے کر زمین واپس لیے لیتا ہوں۔ خریدنے والا بھی ہمارا رشتہ دار ہے، ضرور ہماری مجبوری پر مان جائے گا، بشرطے کہ آپ ناراضی ختم کر دیں۔ غرض خریدار کو زیادہ رقم دے کر زمین واپس لے لے گی، مگر والد صاحب دل سے راضی پھر بھی نہ ہوئے۔ بہرحال چھوٹی خالہ کی شادی مقبول چچا سے ہوگی۔ والدہ نے خالہ سے وعدہ لیا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی اور اگر تمہارا پہلا لڑکا ہوگا تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ گے۔ خدا کی کرنی شادی کے 10 ماہ بعد خالہ نے اختر کو جنم دیا۔ میں اختر سے 1.5 برس بڑی ہوں، لیکن جنم دن سے مجھ کو اختر کے نام کا کر دیا گیا۔ اس رشتے پر تمام خاندان والے راضی تھے۔ اس کی وجہ وہی کہ ایک تو دشمنی ختم ہو گئی، دوسرے زمین کی تقسیم نہ اس کی۔ وقت گزرتا رہا، اختر مزید پڑھنے شہر چلا گیا کیونکہ اس کے والد ان دنوں شہر میں تھے اور کالج بھی شہر میں تھا۔ مجھے بھی شہر کے کالج داخلہ لینا تھا۔ والد اور بھائی نے اس شرط پر داخلہ دلوایا کہ وہاں نہ تو چھوٹی خالہ کے گھر جاؤں گی اور نہ اختر سے بات کروں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، گویا ابو نے بھی ابھی تک خالہ کو دل سے معاف نہ کیا تھا۔ انہوں نے خالہ سے شادی کے بعد بیوی کی زمین بیچی تو ابو کی دشمنی پھر سے اود آئی۔ اب ان کے لیے دل صاف کر لینا امر محال ہوا اور مجھے بھی ان کی نیت کا پتہ چل گیا۔ میں نے وعدہ کر لیا، دل میں اختر کے لیے نرم گوشہ تو بچپن سے تھا مگر تعلیم کی خاطر وعدے کا پاس بھی تھا، لہذا میں نے کالج میں محتاط رویہ اپنا لیا۔ حالانکہ دل سے ایسا نہ چاہتی تھی۔ اختر نہیں جانتا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور محتاط رہتی ہوں، اس پر زہر بھی نہ کر سکتی تھی۔ خود سے اسے دور رکھنے کی خاطر اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بے رخی سے پیش ہوں تاکہ وہ میری طرف سے مایوس ہو جائے۔ حالانکہ اپنے رویے پر جس قدر میں دکھی تھی کوئی اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اسے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی، مگر خوف تھا کہ مجھے کالج سے نہ ہٹا لیا جائے اور پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور میں اس کو دیکھنے سے بھی رہ جاؤں۔ اختر نے میرا جینا مشکل کر دیا، نہ اسے دور جا سکتی ہوں اور نہ بات کر سکتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی میری سہیلی بہت دکھی تھی، ہم دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بھی اختر کی آنکھوں میں سوجل کے پیار کی کندیلیں جلتی دیکھی تھی، مگر گھر والوں کے خوف سے وہ بیچاری مجبور تھی۔ اگر اس کے ساتھ ہتک آمیز رویہ نہ رکھتی تو وہ ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات جب سوجل کے گھر تک پہنچی تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ میں نے کہا صبر سے کام لو، یہ 2 سال کس طرح پورے کر لو، اس کے بعد اپنے جذبات تم اپنی خالہ تک پہنچا لینا، وہی کوئی راستہ نکالنے کی۔ صبر کے ساتھ سوجل نے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد چاہی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولی، ارے میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر تمہارا نمبر نہیں تھا۔ جانے سوجل کو کیا ہوا ہے، اختر سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے، تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی۔ خالہ وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو اختر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے والد نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجیے۔ میں نے بات کی ہے، وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتی تو پھر اپنے والد یا خامد کو سوجل کے ابو کے پاس بھیجیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس اختر کے لیے سوجل کا ہاتھ مانگنے گیا تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ سوجل اور اختر نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں کرو۔ خالہ مقبول کو بھی اپنی بے عزتی پر غصہ تھا، انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں سوجل اور اختر کی شادی کروا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہٹ ترم شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو سوجل راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور نانا کے پاس چلے گی۔ ایک خط اپنے والد کے نام لکھ کر رکھا ہے کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے، مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ نانا خود آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دے گی۔ وہ میرا نکاح اختر سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دبئی روانہ کریں گے، فکر نہ کیجیے۔ خالہ نے اپنے ترکے کی تمام ذمہ میرے نام کر دیے۔
آپ کو زمین چاہیے تھی نا، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی، باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا، اس میں آپ کی ناراضگی بے جا ہے۔ آپ نے نانا سے بدلہ لینا تو لے لیجیے گا، ہم تو اس وقت وطن کو خیر باد کہہ چکے ہیں، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سوجل سے سب نے رابطہ رکھا، مگر نہیں رکھا تو اس کے والد نے عمر بھر اس سے رابطہ نہیں رکھا، جس کا غم سوجل کو آج تک ہے اور عمر بھر رہے گا۔